محمود غزنوی نے ایک دن فرمایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں غریب ہوں، 6 مہینے کا خرچہ آپ کو دینا ہوگا میرے بچوں کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے کے بعد محمود غزنوی نے اس کو بلایا، ہاں جی خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کوئی وظیفہ مکمل ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ وظیفے الٹ ہو گئے، 6 مہینے اور چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سال کے بعد اس کو پھر حضرت محمود غزنوی بلایا، فرمایا ہاں جی خضر علیہ السلام نہ کوئی میری ملاقات کا امکان پیدا ہویا، تسی وظیفے جو کر رہے ہو دریا کے کنارے۔ انہوں نے کہا جی میں کہاں، خضر علیہ السلام کہاں، میں نے تو آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، غریب آدمی تھا تو پیسے میرا روٹی پانی چل گیا 1 سال۔ تو محمود غزنوی کا مجلس لگی ہوئی تھی، ہزاروں لوگ موجود، اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ بھائی جو بادشاہ سے جھوٹ بولے اس کی کیا سزا ہے؟ وہ وزیر کہنے لگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ محمود غزنوی کے مجلس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر اس نے ایک دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا جی اس کی کیا سزا ہے جس نے بادشاہ سے داؤ بھی لگایا اور جھوٹ بھی بولا؟ اس نے کہا یہ گردن نہ اتاریں، یہ تو پھر جلدی مر جائے گا، اس پر کتے چھوڑے، یہاں تک کہ کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے بادشاہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ تو وہ بزرگ نورانی چہرے والے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے ٹھیک کہا۔ پھر اس نے حضرت ایاز کو کہا، حضرت ایاز کو کہا کہ ہاں جی آپ بتائیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک غریب آدمی تھا، اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کے وقار میں کوئی کمی نہیں آئی، اور 1 سال پیسے دینے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا آپ اس کو معاف کر دیں۔ وہ نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بالکل اس نے ٹھیک کہا۔ محمود غزنوی نے ان بزرگوں کو قریب بلایا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، جو گردن اتارنے کا کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ کتے چھوڑ دیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، جو معافی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے کہا نا گردن اتار دو، یہ اس کا خاندان تھا کسائی، تو اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے، گردنیں اتارنے کے عادی ہیں، اور کہا کہ غلطی تو تیری ہے، جیسے تو نے ایسے لوگوں کو وزیر بنایا۔ اس نے کہا جس نے کتوں کا کہا نا کتے چھوڑو، اس کے آباء و اجداد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے، اس نے اپنے خاندان کا اظہار کیا ہے، اس نے اپنی فطرت اپنے خون کا بتایا ہے، اور کہا کہ رہ گیا ایاز، یہ سید ہے اور سید کربلا میں لٹے بھی گئے، تو اف نہیں کی۔ جب یہ کہا نا یہ سید ہے تو محمود غزنوی کرسی پر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ایاز تو نے آج تک بتایا ہی نہیں میں آل رسول ہوں، اتنا ظلم کیا تو نے بتایا ہی نہیں آج تک۔ حضرت ایاز فرمانے لگے کہ اچھا میرا راز ان بزرگوں نے کھولا تو میں بھی آپ کے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بزرگ ہے نا یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے۔